بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان علم، بات عمارت کی ہو یا پھر مذہب کی، ستونوں کی اہمیت سے انکار کسی صورت میں بھی ممکن نہیں. اور آج ہم جانیں گے کہ ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن میں کیا فرق ہے اور کوالٹی ایجوکیشن کے پلر ستون کون سے ہیں. Now what is education? For me, education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Now, what is quality education? A quality education is one that focuses on the whole child. When we talk about the whole child, it means the social, emotional, mental, physical, and cognitive development, holistic development of each student regardless of gender, race, socioeconomic status اور geographic location. کوالٹی ایجوکیشن جناب بچے کی مکمل تربیت پہ فوکس کرتی ہے، ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتی ہے، اور یہ مبرہ ہوتی ہے، یہ جینڈرز کو، ریس کو، سوشو اکنامک اسٹیٹس کو یہ نہیں مانتی. میں بات کروں اگر واپ کی ڈیفینیشن کی، تو یہ ڈیفینیشن میرے دل کے بہت قریب ہے. انہوں نے کہا کہ a good quality education is one that provide all learners with capabilities they require to become economically productive, develop sustainable livelihoods, contribute to peaceful and democratic societies, and enhance individual well-being. خلاصہ اگر اس کا میں بیان کروں تو یہ کچھ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن یعنی معیاری تعلیم وہ ہوتی ہے جو کسی بھی شخص کے اندر چھپے پوٹینشیل کو باہر لے آتی ہے، ان کو اس قابل بنا دیتی ہے، ان کی ان کیپیبلٹیز ایبیلٹیز کے بلبوتے پر کہ وہ اکنامیکلی معاشی طور پر مستحکم ہو جاتے ہیں، اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، معاشرے میں جمہوریت پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ایک اچھے فرد کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن کے کتنے پلرز ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کوالٹی ایجوکیشن کے 4 پلرز ہیں. پہلا پلر ہے لرننگ ٹو ڈو، دوسرا پلر ہے پہلا پلر ہے لرننگ ٹو لرن، دوسرا پلر ہے لرننگ ٹو ڈو، تیسرا پلر ہے لرننگ ٹو بی سوشل، اور چوتھا پلر ہے لرننگ ٹو بی. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لرننگ ٹو نو ہے کیا. لرننگ ٹو نو applies learning how to learn by developing one's concentration, memory skill, and ability to think. جاننے کے لیے سیکھنا، سیکھنے کے لیے سیکھنا، خود کو تیار کرنا. اور جب تک ہم میں سے کوئی بھی شخص کنسنٹریشن، میموری اسکل اور ایبیلٹی ٹو تھنک پر کام نہیں کرتا، وہ کچھ بھی سیکھ نہیں سکتا. لرننگ ٹو نو انوالوز دا ڈیولپمنٹ آف نالج اینڈ اسکلز دیٹ آر نیڈیڈ ٹو فنکشن ان دا ورلڈ. اینڈ ریمبر دیٹ دیز اسکلز انکلوڈ literacy, numeracy, and critical thinking. Learning to know develops or helps individual to develop values and skill for respecting and searching for knowledge and wisdom. Learn to learn. Acquire a taste for learning throughout life. Develop critical thinking. Acquire tools for understanding the world. Create a curious mind or a learner. And understand sustainability concepts and issues. یعنی لرننگ ٹو نو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مواد کو دیکھ لیا، آپ نے مواد کو پڑھ لیا، آپ نے مواد کو سن لیا اور آپ نے مواد کا رٹا مار لیا. In summary, learning to know helps with the knowledge and information needed to work in a globalized information society and knowledge economy, and the tools for learning how to learn and to independently acquire knowledge. Now, what is learning to do? Learning to do
It describes putting knowledge and learning into practice innovatively through skill development, practical know-how, development of competence, life skills, personal qualities, aptitude, and attitude. Learning to live do involve the question of skills that are often linked to occupational success, such as computer training, managerial training, and apprenticeship. हमने जो कुछ सीखा, क्या हमें उसका इत्तलाक आता है? क्या हमने जो सीखा वो हमारी ज़िंदगी को गुजारने में हमारी प्रैक्टिकली मदद कर रहा है? दिस इज़ व्हाट वी कॉल लर्निंग टू डू. तीसरा अहम पिलर जो है वो है लर्निंग टू लिव टुगेदर. लर्निंग टू लिव टुगेदर in peace and harmony is a dynamic, holistic, and lifelong process through which the shared values are internalized and practiced. The process begins with the development of inner peace in minds and hearts of individuals engaged in the search for true knowledge and understanding. Learning to live together involves the development of social skills and values such as respect and concern for others, social and interpersonal skills, and an appreciation of the diversity of the world. हमने किताबें पढ़ ली, हमने रट्टे लगा लिए, हमने नंबर सी ले लिए, लेकिन हमें दूसरों की इज़्ज़त करना ना आई, दूसरों की रिस्पेक्ट करना ना आई, दूसरों का ख़याल रखना ना आया, दूसरों को एहतराम के साथ डील करना ना आया, तो मेरे ख़्याल में इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ लर्निंग टू बी. द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन टू फुलफिल his or her highest potential and be able to think, decide, and act independently, the source of creativity, innovation, and entrepreneurship. The aim of development is the complete fulfillment of man in all the riches of his personality, the complexity of his form of expression, and his various commitment. As individual, member of a family and of a community, citizen and producer, inventor or techniques and creative dreamer. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि क्वालिटी एजुकेशन का एक पिलर, जैसे हम लर्निंग टू बी कहते हैं, ये तालिब इल्मों की, सीखने वालों की मुकम्मल फुलफिलमेंट का बाइस बनता है. उसका जो अपना पर्सनल पोटेंशियल होता है, ये बेसिकली उसको एनहांस करता है, उसको मदद देता है कि वो सोचे, फ़ैसला करे और फिर उस फैसले की रोशनी में ऐसा अमल करे, ऐसा कुछ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी इनोवेशन का बाइस बने कि जिससे उसके उस पोटेंशियल की अफादियत दुनिया पर भी वाज़े हो जाए, उसकी उस स्किल को दुनिया भी जानने लगे, उसका एतराफ़ करे और उसके उस पोटेंशियल का दुनिया को भी कोई फ़ायदा हो सके. अब अगर मैं दरिया को कूज़े में समेटूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से बयान करूंगी कि लर्निंग टू लर्न का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कुछ नया मवाद सीख लें. लर्निंग टू लर्न का मतलब ये है कि आप उस मवाद को ओन कर लें, उस मवाद पर गौर करें, फिर उस मवाद का प्रैक्टिकल इतलाक़ करें, फिर आपको ये भी पता हो कि सोसाइटी में रहते हुए आपकी क्या ज़िम्मेदारी हैं, कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं जिनका ख्याल आपने रखना है, क्या ऐसा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से आपकी बॉन्डिंग लोगों के साथ हो जाएगी, और फाइनली आप कैसे एक अच्छे प्रोफेशनल, कैसे एक अच्छे इंसान बन सकेंगे. हम कोई भी मज़मून पढ़ाएं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, इन 4 पिलर्स को पढ़ाते हुए अपने जहन में रखें. अगर आपने पढ़ाते हुए, सिखाते हुए अपने बच्चों को गौर व फ़िक्र का मौका नहीं दिया तो आपने क्वालिटी एजुकेशन के पहले पिलर के साथ नाइंसाफ़ी की. अगर आपने बच्चों को उसका इत्तलाक़ नहीं करवाया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं सिखाई, मसलन हमने मैथ पढ़ा दिया
انٹیجرز پڑھایا، لیکن بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ انٹیجرز جو ہے وہ فیوچر لائف میں کہاں پہ پریکٹیکلی استعمال ہوگا، تو پھر ہم نے دوسرے پلر کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہم میتھس پڑھا رہے ہیں، ہم سائنس پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، ہم نے بچوں سے پیئر واک یا گروپ واک نہیں کروایا، ہم نے سوشل لائف کے پہلو کو ٹچ نہیں کیا، تو پھر ہم نے کوالٹی ایجوکیشن کے تھرڈ پلر کے ساتھ ناانصافی کی۔ اگر ہمیں بحیثیت استاد اپنے بچوں کے پوٹینشیل کا پتہ نہیں چل سکا، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا پوٹینشیل کیا ہے، اور ہم اس پوٹینشیل کو ہائیسٹ لیول تک نہیں لے جا پائے، تو پھر ہم نے کوالٹی ایجوکیشن کے چوتھے پلر یعنی لرننگ ٹو بی کے ساتھ ناانصافی کی۔ جس طرح آپ اور میں بحیثیت مسلمان یہ چیز جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی چند پلرز پر قائم ہے، اور ان میں سے کسی ایک پلر کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کا مطلب ہے مذہب کے ساتھ ناانصافی کرنا۔ اسی طرح کلاس روم میں کوالٹی ایجوکیشن کے کسی ایک پلر کو اگنور کر دینے سے کوالٹی ایجوکیشن کا ایجنڈا اچیو نہیں ہو سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔